بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ انسان کی روح قبض ہونے کے بعد کیا وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو ملتی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس بات کی کیا دلیل ملتی ہے؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے دو دلائل آپ کو پیش کریں گے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اپنے پہلے سے فوت شدگان رشتہ داروں کو کس حالت میں ملتا ہے، کیا ان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو غمگین دیکھا تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ اپنے بابا جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر وہ مزید غمگین اور پریشان ہو گئیں۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ اور ارشاد فرمایا، جس کو سن کر وہ مسکرانے لگیں اور خوش ہو گئیں۔ اس واقعہ کے چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فاطمہ، میں تجھے تیری ماں ہونے کے ناطے پوچھتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا ارشاد فرمایا تھا، جس کو سن کر تم غمگین ہو گئی اور رونے لگی، اور اس کے بعد دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا جس کو سن کر تم خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اماں جان، جب پہلی بار بابا جان نے مجھے بلایا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی، میرے لخت جگر، ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس قرآن مجید کا دور کرنے آتے ہیں، یعنی وہ مجھ سے قرآن مجید سنتے بھی ہیں اور مجھے قرآن سناتے بھی ہیں، لیکن اس سال وہ 2 بار مجھ پر نازل ہوئے، جس سے مجھے گمان ہے کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے اور میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، جس کو سن کر میں غمگین ہو گئی اور رونے لگی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دوبارہ اپنے پاس بلایا تو میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے یہ ثابت ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اپنے پہلے سے فوت شدگان رشتہ داروں سے ضرور ملتا ہے۔ محترم دوستو، حدیث شریف ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، جہاں پر پہلے سے موجود نیک روحیں اس روح کا استقبال کرتی ہیں اور اس کو ایسے ملتی ہیں جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا شخص کسی دوسرے شخص کو ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحیں اس نئی آنے والی روح سے اپنے گھر کے پالتو جانوروں تک کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور پھر پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کا کیا ہوا، وہ دنیا میں بہت نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ تو نئی روح آنے والی کہتی ہے، وہ تو کب کا انتقال کر چکا تھا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ تو پھر وہ روحیں کہتی ہیں، اچھا، پھر وہ سجین میں چلا گیا ہوگا۔ سجین یعنی وہ مقام جہاں پر دوزخ والی یعنی جہنمی روحوں کو بھیجا جاتا ہے، اور جب کسی بری روح کو قبض کیا جاتا ہے تو وہ روح سجین میں بھیجی جاتی ہے، یعنی وہ مقام جہاں پر بری روحیں ہوتی ہیں۔ تو وہ روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کا کیا ہوا، وہ تو دنیا میں بہت بد عقیدہ تھا۔ تو وہ روح کہتی ہے، وہ تو بہت پہلے کا دنیا سے رخصت ہو چکا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ تو پھر وہ روح کہتی ہے، ہائے قسمت، وہ نیک راہ پر تھا اور وہ علیین میں چلا گیا ہوگا۔
محترم دوستو، اس حدیث سے اور اس پہلے سے بیان کیے گئے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پہلے سے فوت شدگان کے پاس ضرور پہنچ جاتی ہے اور ان سے ملاقات کرتی ہے، اور نیک روحیں جنت میں بھی اکٹھی رہیں گی۔